الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأقدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 39 تک سورۃ نجم کی 27ویں پارے کی آیات بینات اللہ کریم کی توفیق سے میں نے تلاوت کی. آپ نے سنا الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک کافر تھا جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا. یہ اکثر حضور کے پاس آتا اور قرآن مجید سنتا تھا اور سن کے اس پر کمنٹس دیتا اور یہ کہتا کہ بخدا یہ کلام کتنا سرسبز ہے، اس کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں، اس کی رونق و شگفتگی دل موہ لینے والی ہے، نہ یہ جادو ہے نہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے. یہ مانتا، یہ وہ باتیں جب کرتا تو اس کے گھر والوں کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں یہ اسلام نہ قبول کر لے. تو اس کا ایک دوست بڑا فری اس سے تھا، بڑا بے تکلف تھا. وہ ایک دن اس کے پاس آیا اور اس سے باتیں کرنے لگا، اسے بڑی لان تان کی اور کہنے لگا شرم کرو، اپنا مذہب چھوڑ رہے ہو اور نیا دین اختیار کر رہے ہو، باپ دادا کا دین چھوڑ رہے ہو. تو ولید نے اس سے کہا یار مجھے قیامت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. تو اس نے کہا کہ تم مجھے پیسے دے دو، مجھے مال دو. اس نے کوئی طے کیا اتنا مال مجھے دے دو، قیامت کے دن تمہارا عذاب میں لے لوں گا. یعنی جو تمہیں ڈر لگ رہا ہے نا میں اپنے سر پہ اٹھا دوں گا. یہ ایگریمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس نے اسے کچھ مال دے دیا اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسے کہا باقی مال پھر دوں گا. پھر اسے کو خیال آیا یا سوچا یا کسی نے سمجھایا تو اس نے وہ مال دینے سے انکار کر دیا. یہ آیات جو ہیں جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں، بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آئی ہے. اب سنیں اللہ کے نبی ارشاد فرمایا افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے جس نے روح گردانی کی؟ یعنی وہ قریب تھا اسلام قبول کرنا، اس نے کہا میں تو نہیں کرتا، یعنی اس نے انکار کر دیا. فأعطى قلیلا وأقدى، اور تھوڑا سامان دیا پھر کنجوس بن گیا. عنده علم الغیب فهو یرى، کیا اس کے پاس علم غیب ہے، وہ دیکھ رہا ہے. یعنی دیکھو کیسا بے وقوف ہے. ایک تو اسے پتہ ہی نہیں کہ قیامت کا عذاب کب ہوگا، کیسے ہوگا، کتنا ہوگا، اور سودا جس سے کر رہا ہے وہ اس سے پیسے بٹور رہا ہے کہ چھوڑو میں تمہارا عذاب لے لوں گا، تم مجھے اس کی قیمت دے دو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. تو اس سے بندہ پوچھے بھائی عذاب اس نے دینا ہے جس کو تو پیسے دے رہا ہے، عذاب تو اللہ نے دینا ہے. اور کتنی بے وقوفی کی بات ہے
کہ جب اس نے سودا کر لیا اپنی جان کا کہ مجھے عذاب نہ ہو، تو پھر پورے پیسے کیوں نہیں دیے؟ عقدہ کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی کرنا، دینے تھے زیادہ مگر نہیں دیے۔ اللہ فرماتا پہلی بیوقوفی یہ ہے کہ اس نے پیسے دیے کیوں ہیں۔ دوسری اس کی حالت دیکھو، کنجوس کتنا بڑا ہے کہ جان کے بدلے، اب دیکھو جان بچ جانی تھی مال دے دیتا، لیکن اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، یہ کس قسم کا سودا کر رہا ہے؟ تو اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا کہ ایسی باتیں اس سے قبل بھی کچھ پیغمبروں کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، ایسی بے وقوفی کی، یعنی وہ قانون تھے کیسے۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، کیا وہ آگاہ نہیں ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، جو پوری طرح احکام بجا لائے، اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص دوسرے کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وہ اور نہیں ملتا انسان کو مگر وہ جو کچھ جتنی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحائف اترے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پر تورات بھی اتری ہے، اس کے علاوہ بھی کلام اترے ہیں۔ تو پہلے نبیوں پر جس کے بارے میں آتا ہے کہ 100 کے لگ بھگ نبیوں پر صحائف اتری ہیں، وہ کتابیں آج اس طرح محفوظ نہیں ہیں، ان میں صرف قرآن مجید ایسا ہے جو حرف بحرف محفوظ ہے، لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ تورات کے اندر بھی تبدیلی ہو گئی ہے، زبور کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، یہ بڑی 4 کتابیں ہیں۔ تو باقی جو صحائف تھے ان کا نشان اب نہیں ملتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ یعنی 2 جگہ پہ ذکر ہوا، ایک یہاں آیت نمبر 38 کے اندر سورۃ نجم میں، اور ایک سورۃ اعلیٰ میں، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہاں پہ بھی ذکر ابراہیم علیہ السلام۔ وہاں ایک قانون تھا کہ اگر کسی بندے نے کسی کو قتل کر دیا تو اس قاتل کے جو رشتہ دار ہوتے، والد، بھائی، بیٹا یا اس کا غلام، اسے بھی سزا دیتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس قانون کو ختم کروایا کہ یہ جاہلانہ قانون ہے، جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور اعلان نبوت سے پہلے بھی عرب میں بھی یہ قانون تھا، اگر کوئی غلام، عورت یا مرد کسی آزاد یا امیر بندے کا کوئی بندہ قتل کر دیتا تو وہ اس کے بدلے میں اس غلام کو صرف نہیں مارتے تھے، اس عورت کو، بلکہ اس کے آزاد لوگوں کو قتل کر دیتے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بھی اعلان کر دیا، الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے مقابلے میں آزاد، غلام کے مقابلے میں غلام۔ ایسا نہیں ہوگا مارا کسی نے ہے سزا کسی کو دی جائے، نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اسی کو ہی عذاب ہوگا جس نے جو کام کیا ہے۔ بیٹے نے گناہ کیا تو سزا باپ کو نہیں ملے گی بلکہ بیٹے کو ملے گی، اور اگر باپ نے گناہ کیا تو سزا بیٹے کو نہیں ملے گی، نہ بیٹی بیوی کو ملے گی بلکہ انہی کو ملے گی جس نے گناہ کیا۔